اس کے بعد مشیروں نے کہا کہ بالکل یہ لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مسلمانوں کو ان کے حوالے کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ انہیں ان کے ملک میں ان کے باپ داداؤں کے پاس پہنچا دیں۔ اس کے بعد بادشاہ نے کہا، بادشاہ نے سوچا کہ ہمیں اس مسئلے کو باریکی سے کھنگالنا چاہیے، باریکی سے کھنگالنا چاہیے، اصل مسئلہ دیکھنا چاہیے کہ کیا بات ہے۔ اس کے بعد بادشاہ نے مسلمانوں کو بلا بھیجا، جو مسلمان تھے ان کو دربار میں بلا بھیجا اور اس کے بعد پوچھا کیا مسئلہ ہے، کیا بات ہے، تم نے اپنے باپ داداؤں کا دین کیوں چھوڑا، تم نے اپنے باپ داداؤں کا دین بھی چھوڑ دیا اور ہمارے دین میں داخل بھی نہیں ہوئے، کیا مسئلہ ہے۔ اس کے بعد جعفر بن ابی طالب جو مسلمانوں کی طرف سے ترجمان تھے کھڑے ہوئے اور اسلام کے بارے میں بیان کرنا شروع کیے۔ انہوں نے بیان کیا کہ اے بادشاہ، ہم ایسی قوم تھے جو جاہلیت میں زندگی گزار رہے تھے، ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، غریبوں کو ستاتے تھے، رشتے ناطے توڑتے تھے، ہم نے کا طاقتور کمزور کو کھا جاتا تھا۔ ہم اسی حالت میں زندگی گزار رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے ہم ہی میں سے ایک آدمی کو نبی بنا کر کے اللہ نے مبعوث کیا، اور اسے مبعوث ہونے سے پہلے اس کی اعلیٰ نسبی، اس کی شرافت، اس کی صداقت، اس کی امانت داری کو ہم اچھی طریقے سے جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جب نبی بنایا اللہ تعالیٰ نے جب اسے نبی بنایا، اسے اللہ کی عبادت کی دعوت دی، اس نے اللہ کی عبادت کی دعوت دی، باپ داداؤں کے طور طریقے کو چھوڑنے کا حکم دیا، بتوں کی عبادت، بتوں کی پوجا کرنے سے روکا، ہمیں اس نے سچ بولنے کا حکم دیا، جھوٹ بولنے سے روکا، امانت داری کا حکم دیا، رشتے ناطے جوڑنے کا حکم دیا، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا، بدکاریوں سے روکا، حرام کاری سے روکا۔ یعنی جعفر بن ابی طالب نے اسلام کی بہت ساری خوبیوں کو گنوا دیے۔ اس کے بعد بادشاہ نے پوچھا کہ تمہارے نبی جو لے کر کے آئے ہیں اس میں سے تمہارے پاس کچھ ہے یا نہیں، تمہارے پاس کچھ ہے؟ اس کے بعد جعفر بن ابی طالب نے کہا ہاں ہم لوگوں کے پاس ہے۔ اس کے بعد جعفر بن ابی طالب نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات کی تلاوت شروع کر دی۔ اس کے بعد حالت یہ ہوئی سورہ مریم کی تلاوت سن کر کے بادشاہ اتنا رویا کہ اس کی داڑھی تک ہو گئی، اور اس کے جو حوالی موالی بیٹھے تھے وہ لوگ بھی روئے کہ ان کے صحیفے تر ہو گئے۔ اس کے بعد بادشاہ نے کہا کہ یہ کلام جو تم نے سنایا اور وہ کلام جو عیسیٰ علیہ السلام لے کر کے آئے تھے، یہ دونوں ایک ہی شمعدان سے نکلے ہوئے ہیں، ایک ہی چراغ سے نکلے ہوئے ہیں، اس کلام میں اور اس کلام میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور اس کے بعد بادشاہ نے کہا کہ تم میرے ملک میں امن و امان کے ساتھ ہو، تمہیں جو ستائے گا اس پر تاوان، اس پر جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ اور اس طرح سے دوسرے دن پھر دوبارہ عبداللہ بن عمر بن عاص بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یہ جن کو آپ اچھا سمجھتے ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہت خراب عقیدہ، بہت برا نظریہ رکھتے ہیں۔ اس کے بعد پھر دوبارہ بادشاہ نے مسلمانوں کو طلب کیا۔ جعفر بن ابی طالب نے سورہ مریم کی تلاوت شروع کی اور یہ بتایا کہ ہم وہی عقیدہ رکھتے ہیں جو اللہ رب العزت نے ہمیں عقیدہ رکھنے کا حکم دیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول اور نبی ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اس کی روح اور کلمہ ہیں جسے پاک دامن مریم کی طرف القا کیا گیا تھا۔ اور اس کے بعد بادشاہ نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا، کہا اللہ کی قسم عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے سے بھی بڑھ کر کے نہ تھے، جتنا تم نے کہا اتنے ہی ان کا مقام مرتبہ ہے، اس تنکے کے برابر بھی ان کا مقام مرتبہ بڑھ کر کے نہیں ہے۔ اور اس کے بعد
امن و امان سے صحابہ کرام وہاں پر رہنے لگے. اور یہ ان لوگوں کے جو یہ مشرکین مکہ کی طرف سے عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ گئے تھے، ان کے تحفے تحائف واپس کر دیے گئے. یہ لوگ تحفے تحائف اپنے تحفے تحائف کو لے کر کے مکہ واپس آئے. اس طرح سے صحابہ کرام حبشہ میں امن و امان کے ساتھ رہنے لگے. اور اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ آنے والے خطبہ جمعہ میں بیان کیا جائے گا. اب آخر میں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اس قسم کے واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہمیں سے جو سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں انہیں صراط مستقیم پر گامزن فرما. اللہ تعالی ہمیں سے ہر ایک کو اپنی تمام عبادات میں، اپنی روز مرہ کی زندگی میں سنت نبوی کو ملحوظ رکھنے کی توفیق نصیب فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله يرحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأولى وذل وأتم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.